بادشاہ اورنگزیب کی زندگی دیکھیں آپ کہ ایک ہندوستان کا بادشاہ ہے، عظیم الشان بادشاہ، پوری ہندوستان کی حکومت کو چلانے والا بادشاہ، لیکن خود کا عالم کیا ہے کہ ٹوپی کو بن کر قرآن شریف کو لکھ کر اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں۔ آپ اس سے کھاتے اور پیتے ہیں جو پیسہ ٹوپی کو بن کر اور قرآن پاک کے ہدیے سے آتا ہے۔ ایک دن آپ کے استاذ گرامی ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جب آپ کی بارگاہ میں آئے، کھانے کا جب وقت ہوا تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا، اے میرے استاذ گرامی، حضور آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو۔ کہنے لگے، حضور کھانے کا وقت ہے، آپ یہ بتائیں آپ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند کریں گے یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند کریں گے؟ تو ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سوچا کہ لوگوں کے ساتھ تو پھر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وقت کا بادشاہ، ہندوستان کا عظیم الشان بادشاہ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کیوں نہ کھایا جائے؟ کیا معلوم پھر موقع ملا یا نہ ملا، یہ دل میں خیال آیا اور آپ نے کہا کہ میں تیرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند کروں گا۔ تو بادشاہ اورنگزیب نے گھر میں حکم دیا کہ اچھا کھانا بناؤ، اچھا عمدہ کھانا بناؤ۔ جب کھانا پاس آیا تو ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کھانے کو دیکھ کر حیرت میں ہیں۔ کھانے میں ہے کیا؟ سوکھی روٹی، دال کا پانی اور سرکہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بادشاہ کو دیکھ کر اور اس کھانے کو دیکھ کر ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا کھانا اور عمدہ کھانا یہ ہے کہ سوکھی روٹی ہے، دال کا پانی ہے اور سرکہ ہے۔ بادشاہ سے کہنے لگے، بیٹا یہ بتاؤ، اگر یہ عمدہ اور اچھے کھانا یہ ہے تمہاری نظر میں، تو یہ بتاؤ اگر میں یہاں پر نہ ہوتا، میری مہمان نوازی کرنا تمہارا مقصد نہ ہوتا، تو پھر کھانے میں کیا ہوتا؟ تو بادشاہ اورنگزیب نے کہا، حضور یا تو صرف دال کا پانی ہوتا یا پھر صرف سرکہ ہوتا، یعنی کہ یہ دو سبزیاں ایک ساتھ جمع نہ ہوتی، یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں تو صرف اور صرف آپ کی محبت میں ہوئی ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرنا مقصد تھا، اس لیے دو سبزیاں جمع ہوئی ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ بیٹا ایسا کیوں؟ تو آپ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو مرغے اور بکرے ہزاروں کٹوا سکتا ہوں، لیکن نہیں، کیونکہ جو بھی میرے پاس جو پیسہ ہے وہ سب جو ہے وہ عوام کا پیسہ ہے، یہ جنتا کا پیسہ ہے، اور میں جنتا کا پیسہ اپنے ذاتی خرچ پر خرچ نہیں کرتا ہوں۔ اے میرے استاذ گرامی، جب دن میں حکومت کے کام سے فارغ ہو جاتا ہوں، جب میں رات کو سونے کے لیے جاتا ہوں، تو سونے سے پہلے میں ٹوپی کو بنتا ہوں اور قرآن پاک کی تحریر کو لکھتا ہوں، قرآن پاک کو لکھتا ہوں، اور اس کا جو ہدیہ آتا ہے اس سے میں اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں۔ ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سوچا اور کہا کہ بیٹا یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وقت کا بادشاہ ہے اور جنتا کا کتنا خیال ہے کہ شاہی خزانے سے ایک روپیہ بھی اپنے ذاتی کام میں خرچ نہیں کر رہا ہے۔ جب ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلنے لگے تو آپ نے اپنے استاذ گرامی کو اکنی دی جو کہ اس ٹائم پر چلتی تھی۔ اس اکنی کو لے کر آپ کے استاذ گرامی چلنے لگے اور راستے میں دو مچھلیاں اس اکنی سے خرید لیں اور بی بی کے پاس پہنچے اور انہیں لے جا کر دے دی۔ تو بی بی کہہ رہی ہے کہ آپ تو شاہی محل میں گئے تھے، وقت کے بادشاہ کے پاس گئے تھے، اورنگزیب کے پاس گئے تھے، بڑا اچھا کھانا رہا ہوگا۔ بولے کیا اچھا؟ کیا اچھا؟ من میں سوچ رہے ہیں کہ کیا اچھا؟ سوکھی روٹی، دال کا پانی اور سرکہ، لیکن دوسری طرف خوشی اس بات پر ہے کہ میرا شاگرد حرام کمائی سے بچا ہوا ہے، جنتا کے ساتھ نا انصافی نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کے اندر خوشی تھی۔ لیکن آپ جو ہے جب بی بی کو وہ مچھلیاں دی، مچھلی کا جب پیٹ چاک کیا تو ایک مچھلی کے پیٹ سے کیا نکلا؟ لال نکلا۔ لال اس کو بولتے ہیں جو سمندر کی گہرائی میں نکلتا ہے، اور اس کی قیمت اتنی ہوتی ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے رکھ لیا اور سوچنے لگی کہ بادشاہ کے محل سے یہ مچھلیاں آئی ہیں، بادشاہ نے دی ہیں، نہ جانے بادشاہ کیا کھلاتا ہوگا۔ دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس نے اپنے شوہر ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، کہنے لگی حضور عجیب معاملہ ہے، آپ ایک مچھلی تو بادشاہ کے دربار سے لے کر آئے ہیں
اور دوسری مچھلی نہ جانے کہاں سے اٹھا کر لے آئے۔ تو ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کیا معاملہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولے آپ جو ایک مچھلی لے کر آئے ہیں جو بادشاہ کے دربار سے آئی ہے اس کے اندر لال نکلا ہے، اور دوسری مچھلی جو آپ کہیں اور سے لے کر آئے ہیں وہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ اورنگزیب کو ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی ٹائم خط لکھا اور کہنے لگے کہ بیٹا تو اپنی کمائی پر نظر ثانی فرما، مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں تیری کمائی میں حرام شامل ہے۔ اس خط کو جب بادشاہ اورنگزیب نے پڑھا تو زاروں قطار رونے لگے، روتے 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 دل میں خیال آیا کہ کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کہاں حرام کمائی داخل ہو رہی ہے۔ تو خیال آیا رات کو جب میں قرآن پاک کو لکھتا ہوں اور جس کی روشنی میں لکھتا ہوں، جو چراغ جلتا ہے وہ چراغ میرے ذاتی پیسے سے نہیں جلتا، وہ چراغ شاہی خزانے کے مال سے جلتا ہے۔ اسی دن سے آپ نے اس چراغ کو بند کیا اور اپنے ذاتی مال سے پھر چراغ کو روشن کیا، پھر چراغ کو روشن کیا۔ آپ نے خط میں جواب دیا حضور میں نے اپنی غلطی پکڑ لی ہے، اللہ آپ کو عمر طویل فرمائے کہ آپ نے میری اصلاح فرمائی۔ وقت کا بادشاہ ہے، ذرا دیکھے تو صحیح آج کے ٹائم کا انسان ہوتا تو کیا ہے کہ حلال بھی ہمارا حرام بھی ہمارا۔